अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हम सबको अल्लाह ताला लंबी उम्र और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस के अंदर काम करने वाला एक आदमी, एक वर्कर, उसकी वहाँ पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, या फिर लाइट हाउस की जॉब जैसी कोई जॉब है भी, या ऐसे ही अफसाना है, या फिर ऐसे ही ये कही हुई बातें हैं। इन लाइट हाउसेस का आगाज़ कब हुआ और इन लाइट हाउसेस की यहाँ पर मौजूदगी की वजूहात क्या हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज के इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइट हाउस की जॉब जैसी कोई जॉब है भी या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, देखने को मिलती हैं, जिनका अव्वल और आखिर जो है वो नहीं होता। तो क्या ये वाली कहानी भी कुछ ऐसी ही है? देखना ये है कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, क्या झूठ है। आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो देखें कि सबसे पहले इस बात के ऊपर गौर करें कि दुनिया के अंदर आजकल के ज़माने में बेरोज़गारी इंतहाई बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है कि कोई इंसान इस हवाले से सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक भी हालात जा सकते हैं। मतलब ये है कि जो अमीर था वो मज़ीद अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था वो मज़ीद गुर्बत की उस चक्की के अंदर पिसा जला जा। तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कोई गलत चीज़ है, जदीद साइंस की तरक्की कोई गलत बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने गौर ये करना है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के आने से हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे रोज़मर्रा के उमूर के अंदर क्या क्या मनफी असरात पड़ते हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। देखना यह है कि लाइट हाउसेस का टेक्नोलॉजी के साथ या जदीद साइंसी तरक्की के साथ क्या ताल्लुक़ है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स के अंदर या लाइट हाउसेस जैसी जॉब्स के अंदर क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आई हैं, या लोगों के लिए क्या क्या मसाइल पैदा कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम गौर करते हैं इस बात के ऊपर कि जदीद टेक्नोलॉजी के आने के बाद से लेकर अब तक कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है एक आम वर्कर को, एक आम काम करने वाले इंसान को, कि जहाँ पर एक काम को पूरा साल लगाकर या कई महीने लगाकर कई लोग मिलकर उस काम को करते थे। लेकिन आजकल के दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से वही काम अब जो महीनों में होता था, जो सालों में होता था, वो घंटों के अंदर हो जाता है या फिर दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग के जो सैकड़ों के हिसाब से एक काम को सरअंजाम देते थे और उनका चूल्हा जो है वो जलता था, रोज़मर्रा की उन्हें दिहाड़ी मिलती थी या फिर वो वर्कर काम करते थे। तो ऐसी सूरत में जब एक मशीन वो सारे लोगों का काम एक घंटे के अंदर कर जाती है, तो फिर देखें कि आम इंसान के लिए यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। और फिर पहले कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो चंद घरों के अंदर या फिर दफातर के अंदर जाकर अपनी जॉब्स किया करते थे, वहाँ पर अपनी हुनर को आजमाते थे और हुनर दिखाकर वो अपना निज़ाम चलाया करते थे। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि घरों के अंदर या दफातर के अंदर भी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी रोबोट्स जैसी मशीनरी अब काम कर रही है, जो कि वहाँ से छोटे मोटे कामों के ऊपर से भी इंसान की छुट्टी करवा। या फिर ड्रामा इंडस्ट्री जिसके अंदर हज़ारों लोग मिलकर काम करते थे और उन्हीं हज़ारों लोगों का रिज़्क वहाँ से होता था और उन्हीं हज़ारों लोगों का रोज़मर्रा का कामकाज उसी इंडस्ट्री के अंदर हुआ करता था, या वहीं पर वो अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी की आने की वजह से वही इंडस्ट्री अब चंद लोग मिलकर उसे चला सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर अगर एक बंदे को भी चलाना पड़ता है तो वो एक बंदा भी उस तमाम तर निज़ाम को हैंडल कर सकता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आजकल के ज़माने के अंदर कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो इतना कमतर होता है कि उसको करने वाला कहता है कि यार इससे बेहतर ये था कि ना ही करता। तो आज के दौर के अंदर लाइट हाउसेस जैसी जॉब्स के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या मनफी असरात पड़े हैं, या फिर वहाँ की जो लोग हैं, जो लोग इस चीज़ को चलाते थे, जो लोग ये चीज़ें लेकर आगे चल रहे थे,
یا جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے جدید ٹیکنالوجی نے کتنی آسانیاں کی ہیں یا کتنی مشکلات کی ہیں، اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جاننا یہ ہے، اس سے پہلے ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ لائٹ ہاؤسز اصل میں ہے کیا، لائٹ ہاؤس کی بنیاد کیا ہے، لائٹ ہاؤس کا آغاز کب سے ہوا اور لائٹ ہاؤس کو ایجاد کرنے کی یا اسے بنانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ لائٹ ہاؤسز کا آغاز قدیم زمانے سے ہوا، جس میں سب سے پہلا اور قدیم زمانے کا مشہور لائٹ ہاؤس فارس آف دی اسکندریہ تھا، جو قدیم مصر میں 247 سے 285 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اسے بیتھلیوس دوم کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس کا معمار سوٹرسٹ آف نائڈس تھا۔ یہ روشنی کا ایک مینارہ تھا جسے سمندر میں جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ 7 قدیم عجائبات میں شامل تھا اور تقریباً 100 سے 130 میٹر یعنی 330 سے 426 فٹ لمبا تھا۔ اس میں آگ جلائی جاتی تھی جس کی روشنی سمندر میں دور تک دکھائی دیتی تھی، اور جدید لائٹ ہاؤسز کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا، جب لینس اور آئینوں کی مدد سے روشنی کو مزید مؤثر بنا دیا گیا۔ دوستو، قدیم زمانے کے اندر لائٹ ہاؤسز پر کام کرنے والے شخص کو ایک نمایاں مقام اور نمایاں حیثیت حاصل ہوا کرتی تھی، مطلب کہ جس طرح آج کے دور کے اندر جہاز چلانے والے ایک پائلٹ کو حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کو ایک عجیب قسم کی اور ایک نمایاں اور مختلف قسم کی جاب ان کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ ساری رات لائٹ ہاؤسز کے اوپر روشنی کو جلانا اور پھر اکیلے یا 2 لوگوں کا وہاں پر رہنا اور پھر سمندری جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے وہاں پر ان کا انتظام کرنا، مطلب کہ آج کل جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کے تھرو ایک بٹن کو آپریٹ کر رہا ہے بیٹھا ہوا ایک شخص، اسی طرح سے اس وقت لائٹ ہاؤسز کے اندر مینارے کے اندر موجود وہ لوگ ان چیزوں کو آپریٹ کیا کرتے تھے جو سمندر میں چلتے پھرتے لوگوں کو سیف رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک نمایاں حیثیت ہوا کرتی تھی اس وقت لائٹ ہاؤسز کی جابز کرنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر دنیا کے تقریباً 99% لائٹ ہاؤسز ایسے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چلائے جا رہے ہیں، مطلب کہ 100% ایسے لائٹ ہاؤسز ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی چلایا جا رہا ہے اور پھر ان کے اندر کسی بھی انسان کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہو رہی، بلکہ اسے باہر سے بیٹھ کے دور سے ہو کر اسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور اسے چلایا جا رہا ہے، آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر جس لائٹ ہاؤس کو لے کر بہت سارا واویلا ہے، جس لائٹ ہاؤس کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کی جاب کے اوپر آج سوشل میڈیا کے اوپر جگہ جگہ پر آپ کو چرچا سننے کو ملے گا، تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجوہات ہیں کہ اس لائٹ ہاؤس کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا؟ تو پیارے دوستو، اس لائٹ ہاؤس کی کچھ الگ سی کہانی ہے اور اس لائٹ ہاؤس کی کہانی شروع ہوتی ہے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی کی موت سے۔ اس کے بعد سے اس لائٹ ہاؤس کے اندر وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے، وہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کو بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیوں نہیں چلایا جاتا، وہاں پر انسان ہی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور پھر دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہی شخص ڈیوٹی کیوں کرتا ہے، 2 کیوں نہیں کر رہے، وہاں پر 2 لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، میں نے ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی اس کو مینشن کیا تھا کہ وہاں پر جگہ اتنی کم ہے، گنجائش اتنی تھوڑی ہے کہ صرف ایک بندہ وہاں پر رہ سکتا ہے، 2 لوگوں کی گنجائش وہاں پر نہیں ہے، اس لیے وہاں کی انتظامیہ چاہتی یہ ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف ایک بندہ کام کرے۔ جہاں تک تعلق ہے جدید ٹیکنالوجی کا، تو آئس لینڈ کے اندر موجود اس جزیرے پر چٹانی نما جزیرہ جو ہے جس کے اوپر اس لائٹ ہاؤس کو تعمیر کیا گیا ہے، وہ جگہ اتنی عجیب قسم کی جگہ ہے کہ وہاں پر سمندری لہریں جب اٹھتی ہیں تو اس لائٹ ہاؤس کی اس ٹاور کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ ساحل سمندر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور سمندر کے بیچ میں یہ لائٹ ہاؤس موجود ہے۔ اس جگہ پر کشتی نہیں جا سکتی کیونکہ ارد گرد چٹانیں ہیں اور پھر سمندری لہریں اتنی تیز ہیں کہ وہاں پر ایک عام شخص، ایک عام جہاز جو ہے وہ وہاں پر گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاز کے ذریعے یا کشتی کے ذریعے سے اگر کوئی شخص وہاں پر جاتا بھی ہے تو اس چٹان کے اوپر وہاں سے اوپر جانے کا راستہ اسے نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں وہاں کی انتظامیہ جب بھی کسی شخص کو وہاں پر پہنچاتی ہیں
تو وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہی ایک شخص کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے جدید ٹیکنالوجی کا، تو وہاں پر یہ اس لیے بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر موسم کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، وہاں کی جو آندھیاں اور طوفان ہیں وہ کچھ عجیب نوعیت کے ہوا کرتے ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے، جتنا بھی وہاں پر اچھا نظام کیوں نہ لگایا جائے، اس کے باوجود بھی ایک انسان کی موجودگی کو وہاں پر بہتر سمجھا جاتا ہے اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی بنا پر اس لائٹ ہاؤس کے اندر آج اتنی بڑی رقم دے کر ایک شخص کو ڈیوٹی پر رکھا جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کے اندر جاب کی اگر بات کی جائے تو ایک شخص کی یہاں پر ایک سال کی 33 کروڑ روپے سیلری ہے، 33 کروڑ روپے آمدن ہے اس لائٹ ہاؤس کے اندر۔ آپ چاہیں تو ایک مہینہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پورا سال یہاں پر گزار سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کے اوپر بات کرنا آسان ہے، کیونکہ اسی کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائٹ ہاؤس کے اوپر کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس لائٹ ہاؤس کے اندر رہنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 33 کروڑ روپے کتنے زیادہ ہیں یا کتنے کم ہیں۔ اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کے دور کے اندر بے روزگاری سے تنگ ہو چکے ہیں، آج کے دور کے اندر برے حالات سے تنگ ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس جاب کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس جاب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جاب کرنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ فری ہے، آپ کا ویزا فری ہے، آپ کا کھانا پینا، رہائش، سب چیز آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ وہاں کی اٹھاتی ہے، وہاں کی انتظامیہ اس سب چیز کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر چند دن گزارنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے، چند دن چھوڑ کے یہاں پر چند لمحے گزارنا بھی انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، لائٹ ہاؤسز کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک لائٹ ہاؤس ایسا موجود ہے آئس لینڈ کے جزیرے کے اندر جہاں پر آپ کو جاب مل سکتی ہے اور آپ کا نام سلیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس جاب کو کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جتنا ہم یہاں بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنے دوست کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔